السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم سورہ یوسف کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد حسب سابق ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورہ یوسف کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما
فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ یوسف کے رکو نمبر 7 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب قواعد پڑھتے ہیں ہم۔ وقال الملک، قاف کو ہم گول پڑھیں گے اور آخر پر دوسرا جو کاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ ان دونوں میں یہی فرق ہے، قاف جو نقطے والا ہے اس کو گول اور آخر پر جو دوسرا کاف ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تا جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے اور علامت وقف جیم آنے کی وجہ سے یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے یہاں ساکن کر دیا۔ فلما میں میم مشدد ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ جاء الرسول، جیم پر جو مد ہے اس مد کو کہتے ہیں مد متصل۔ ایک تو حرف مد ہوتا ہے جس کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، اس کے بعد اس پر اگر مد منفصل آتا ہے تو اس کو ایک الف سے زائد کھینچتے ہیں، اور حرف مد پر اگر مد متصل آتا ہے تو مد منفصل سے بھی زیادہ بڑھا کر مد متصل کو کھینچتے ہیں۔ تو اس کو سب سے لمبا اس کو پڑھتے ہیں ویسے۔ جاء الرسول میں را کو گول پڑھیں گے اور سین کو سخت آواز سے پڑھیں گے۔ قال رجع، قاف کو گول پڑھیں گے اور را ساکن جو ہے اس کو بھی گول پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے حرف پر اگر زبر اور پیش آتا ہے اس صورت میں را ساکن گول پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے کو ہم گول پڑھیں گے۔ الی ربک میں را کو گول پڑھیں گے۔ فاسألہ، سین کو سخت آواز سے پڑھیں گے۔ ما بال النسوۃ، نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سین کو حسب سابق سخت آواز سے ادا کریں گے۔ تا کو گول پڑھیں گے، آگے اس تا کو بھی گول پڑھیں گے۔ قطعنا، قاف اور تا دونوں حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر ادا کیے جاتے ہیں ان میں سے ہے، تو دونوں کو یہاں گول پڑھیں گے۔ ایدیہن، یہاں پہ علامت وقف تا آنے کی وجہ سے جو آخری متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اب ہم ساکن تو کر دیے ہیں لیکن اس پر چونکہ تشدید ہے تو نون مشدد ہونے کی صورت میں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ضروری ہے، تو اس متحرک نون کو ساکن کرتے ہوئے ضرور اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس کو ہم ساکن بھی پڑھے اور ساتھ میں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں سے ادا ہو۔
مثال کے طور پر ایدیہن، یعنی ساکن بھی ہو اور ساتھ میں غنہ کی آواز بھی ہو، یہ دونوں باتیں اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد انا میں نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ ربی میں را کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے، قاعدہ کے مطابق اس کو گول ہی پڑھیں گے، را پر زبر اور پیش آتا ہے تو گول پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو گول پڑھیں گے۔ بکیدہن میں کاف کو باریک پڑھیں گے اور نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کیا۔ وقف کرتے ہوئے آخر جو متحرک میم ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد یا ہے، عموماً یا کو حرف مد کو ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن آخری حرف کو جو متحرک ہے اس کو ساکن کیے ہیں، جس وجہ سے یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے، جس کی بنا پر ایک الف سے زائد اس یا کو کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔